अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे धुंधार मंगोलों से लड़ने लगता है। फिर वो एक मंगोल सिपाही से तलवार छीनकर उसे मार देता है, लेकिन कुछ मजीद सिपाही आकर उसे गिरा देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान सल्जूक सिपाही भी वहां आ जाते हैं और मंगोलों पर हमला कर देते हैं और इस तरह दोनों सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सल्जूक सिपाही धुंधार को लेकर एक तरफ चले जाते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। इसके बाद सल्जूक सिपाही धुंधार पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन अपने सिपाहियों को लेकर नोयान की खोज लगाने में मसरूफ़ होता है। इसी दौरान दुआन और बामसी वहां पहुंचते हैं। दुआन कहता है, हमें कोई भी निशान नहीं मिला भाई। इतने में कुछ सल्जूक सिपाही वहां आते हैं और सुंगुर्तकीन से कहते हैं, आपको अमीर सादुद्दीन बुला रहे हैं। सुंगुर्तकीन पूछता है, क्या बात है? सिपाही कहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ज़रूरी बात है। इसके बाद सुंगुर्तकीन सिपाहियों से कहता है, आप लोग वापस कबीले में चले जाओ और बाकी सिपाहियों को तलाश करने दो। इसके बाद सुंगुर्तकीन सादुद्दीन की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन के पास धुंधार को लाया जाता है। इसके बाद सादुद्दीन उसे पानी पिलाता है और उसके पास बैठता है और कहता है, परेशान मत हो लड़के, तुम सल्जूक रियासत के महफूज हाथों में हो। तुम कौन हो और तुम मंगोलों के साथ क्या कर रहे थे? धुंधार कहता है, मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा धुंधार हूँ और नोयान के सिपाही मुझे मारने वाले थे। सादुद्दीन कहता है, तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो। तुम्हारे बाबा ने रियासत के लिए जो किया है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहता हूँ, और तुम्हारे भाइयों की भी। धुंधार पूछता है, आप कौन हैं? सादुद्दीन कहता है, मैं सुल्तान अलाउद्दीन का सादुद्दीन कोबेक हूँ। मैं कबीले में खबर भिजवाऊंगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अभी तुम जाकर आराम कर लो। इस पर धुंधार कहता है, शुक्रिया अमीर हजरत। दूसरी तरफ तुर्कुत और गायतली एक जगह छुपकर मंगोलों पर नज़र रखे हुए थे। नोयान के आदमी 3 तुर्क सरदारों को अपने साथ ले जा रहे थे। गायतली कहता है, हमें क्या करना चाहिए तुर्कुत? तुर्कुत कहता है, ये नोयान की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम भी इनके पीछे जाएंगे। इसके बाद वो दोनों भी छुपकर उनका पीछा करने लगते हैं। नोयान के आदमी एक गार में पहुंच जाते हैं और उन 3 तुर्क सरदारों को गार में ले जा रहे होते हैं। गार के अंदर नोयान यीद के पास जाकर कहता है, सुल्तान, 3 तुर्क सरदार आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो आपका हाथ चूमना चाहते हैं। यीद कहता है, उनको अंदर भेजें। इसके बाद 3 तुर्क कबीलों के सरदार बारी बारी यीद का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, हम आपको अपना नया सुल्तान मानते हैं। फिर यीद कहता है, मैं सुल्तान यीद आपकी अताअत को कबूल करता हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन मेहमान खाने में पहुँचता है और दूसरी तरफ से सादुद्दीन भी वहाँ आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि सल्जूक रियासत कैसे तकसीम हुई है और मुझे इस बात का गहरा दुख है। भाइयों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ताकि रियासत हमेशा के लिए कायम रह सके। फिर सादुद्दीन एक सिपाही को इशारा करता है तो धुंधार सुंगुर्तकीन के सामने आता है। सादुद्दीन कहता है, ये तुम्हारा भाई धुंधार है सुंगुर्तकीन। फिर धुंधार उसके गले लग जाता है तो सुंगुर्तकीन भी उससे मिलता है और उससे कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो भाई। तुम नोयान से भागने में कैसे कामयाब हुए? सादुद्दीन कहता है, मेरे सिपाहियों ने इसे बचाया है। फिर धुंधार कहता है, अमीर सादुद्दीन के सिपाहियों ने मुझे बचाया है, अगर वो वहाँ ना आते तो मैं भी अब तक मर चुका होता। फिर सुंगुर्तकीन पूछता है, यीद कहाँ है? धुंधार कहता है, वो नोयान की गार में है। सुंगुर्तकीन पूछता है, तो नोयान की गार कहाँ है? इसके बाद सादुद्दीन कहता है, उन्होंने धुंधार की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। अगर मुझे नोयान के बारे में पता होता कि वो कहाँ है तो मैं कब से उससे निपट चुका होता। दूसरी तरफ नोयान तुर्क सरदारों और यीद को लेकर गार के बाहर आता है। तुर्कुत यीद को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसने इन लोगों के साथ समझौता कर लिया है। फिर उसे वो दिन याद आता है जब यीद के खातिर सलेबियों ने उसे कैद कर लिया था। ये सोचकर तुर्कुत कहता है, ये तुमने क्या किया यीद? नोयान और बाकी लोग तुर्क सरदारों को भेजने के बाद वापस गार के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तुर्कुत गायतली से कहता है, आप वापस कबीले जाकर अर्तुगरुल भाई को इस बारे में इत्तला दे दो, और गायतली वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन सुंगुर्तकीन से कहता है, बाहर का मौसम आ गया है और कई तुर्क कबीलों के सरदार हिजरत करने के लिए मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। आप लोगों को भी किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो आपके मवेशियों और तिजारत के लिए अच्छी हो। सुंगुर्तकीन पूछता है, क्या आपने हमारे लिए कोई जगह सोची हुई है? सादुद्दीन कहता है, मेरे ख्याल में आप लोगों को अहलक जाना चाहिए। सुंगुर्तकीन कहता है, हमारे जिरगे के लोग भी अहलक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई किसी और जगह पर जाना चाहे तो? सादुद्दीन कहता है, कौन ऐसा करना चाहेगा? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो मैं उसे फ़ौरन इनकार करता हूँ। और कहता है,
ریاست نے آج اپنا رحم والا چہرہ دکھایا ہے اور کل اپنا دوسرا چہرہ بھی دکھا سکتی ہے۔ اگر کسی نے ایسی حرکت کرنی چاہی تو ریاست بھی اپنا بے رحم چہرہ دکھائے گی، اس لیے کسی کو بھی ریاست کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ارطغرل مجھے غدار سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے اس کا بھائی دے رہا ہوں، کیونکہ ریاست کا ظرف بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ حیماتن اور گندگدو کو بھی میرا سلام دینا۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر آتے ہیں تو سارتن کہتا ہے، میں نے سلطان علاؤالدین کو ایک خط لکھا ہے جس میں نے لکھا ہے جو ارطغرل نے گمرستگین کے ساتھ کیا ہے، اور اب میں ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس نے بھی میرے مارگریو کو میری اجازت کے بغیر سزا دی ہے اسے اس بات کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اتنے میں دوندار بھی وہاں آ جاتا ہے۔ سنگرتگین کہتا ہے، آپ نے میرے بھائی کو بچایا، اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ سارتن کہتا ہے، شکریہ، ہماری ریاست ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے بعد سنگرتگین اور دوندار وہاں سے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اکیلا بیٹھا منگولوں کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں چاروں طرف سے منگول سپاہی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد منگول سپاہی ترگت کو گرا دیتے ہیں اور اسے قابو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی ترگت کو گرفتار کر کے نویان کے پاس لے جاتے ہیں۔ گونجگل اسے دیکھ کر کہتی ہے، ترگت الپ۔ ترگت اسے دیکھ کر کہتا ہے، تو اچھا، دونوں سانپوں نے ایک دوسرے کو تلاش کر لیا ہے۔ اس کے بعد نویان اور گونجگل کھڑے ہو جاتے ہیں اور نویان ترگت کے پاس جاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور کہتا ہے، کیا کسی اور کو بھی پتا ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو؟ ترگت کہتا ہے، نہیں، لیکن جلد یا دیر سے تم ارطغرل بیگ کے ہاتھ لگ جاؤ گے۔ نویان کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد نویان ترگت کو مارنے کے لیے اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سارتن کو ایک سپاہی خط لا کر دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سارتن کہتا ہے، ارطغرل تمہیں ریاست کا قانون نہ ماننے پر اس کا حساب دینا ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ریاست کون ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر ارطغرل خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گوکچے باہر آ کر انہیں مبارکباد دیتی ہے۔ پھر تغدکین اور ارطغرل بھی گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اندر داخل ہوتے ہیں اور حلیمہ سلطان کے پاس جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں، ہمارا خوبصورت اور صحت مند بچہ پیدا ہوا ہے ارطغرل۔ ارطغرل کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم دونوں کو عطا کیا۔ اس کے بعد وہ بچے کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بچے کو دیکھ کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی اور پاک جنگیں نصیب فرما۔ اسی دوران ارطغرل کو سلیمان شاہ کی ایک بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، اگر تمہارے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کے نام ہمارے شہید سپاہیوں کے نام رکھنا، جس میں گندز، سوسی اور عثمان ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بچے کے کان میں کہتے ہیں، میں تمہارا نام گندز رکھتا ہوں، اور پھر وہ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ دوسری طرف سنگرتکین اور دوندار قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں تو دوندار کہتا ہے، میں قبیلے میں واپس آنے پر بھی خوش نہیں ہو سکتا، ہم حلیمہ سلطان کو کیا کہیں گے؟ اس کے بعد ارطغرل اپنے بیٹے کو لے کر باہر آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام گندز رکھ دیا ہے۔ تغدکین کہتا ہے، انشاءاللہ یہ آپ جیسا بہادر سپاہی بنے گا۔ اسی دوران سنگرتکین اور دوندار اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ دوندار سے پوچھتے ہیں، تم نویان سے بھاگنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ دوندار کہتا ہے، مجھے سارتن کوبیک نے بچایا ہے بھائی۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر نویان ترگت کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ییت آ کر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، سلطان کے طور پر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی تلوار ہٹا دو اور یہ مت بھولو کہ تم میرے محتاط ہو، ایسا ہی ہے نا گونجگل خاتون؟ پھر گونجگل بھی کہتی ہے، سلطان صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ نویان کو تلوار نیچے کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ پھر ییت نویان سے کہتا ہے، اگر تمہارے 50 سپاہی بھی مل کر ایک ہو جائیں تو وہ ترگت الپ نہیں بن سکتے۔ اس سپاہی کو میں اپنی خدمت کے لیے رکھوں گا، جیسے تم جیسے مضبوط سپاہی میری خدمت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد نویان اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے اور ترگت کو نہیں مارتا۔ پھر ییت کہتا ہے، میں ترگت الپ کو اپنی فوج میں شامل کروں گا، اور اگر یہ نہ مانا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ ترگت کہتا ہے، تو پھر تمہیں جو کرنا ہے ابھی کر لو، باہر میں جائے تم اور تمہارے لوگ جو تمہیں استعمال کر رہے ہیں، تم ارطغرل بھائی اور حلیمہ سلطان کے لیے ایک دھبا ہو۔ یہ سپاہیوں سے کہتا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ اور باندھ دو، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر میں خود اس سے بات کروں گا۔
اس کے بعد سپاہی اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ پھر گنجگل یید سے پوچھتی ہے، کیا آپ نے قبیلے کے لیے خط لکھ دیا ہے سلطان؟ یید خط اسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گنجگل خط پڑھتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ پھر وہ نویان سے کہتی ہے، جو ہم چاہتے تھے اس نے وہی لکھا ہے نویان، اب دیکھنا یہ ہے کہ خط پڑھنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ نویان کہتا ہے، فوراً یہ خط قبیلے کی طرف بھجوا دو۔ دوسری طرف دھندار حلیمہ سلطان کو بتا رہا تھا کہ یہ زندہ ہے اور نویان کو اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں وہاں تھا تو وہ لوگ اس کی دعوت کا انتظام کر رہے تھے۔ ارطغرل کہتے ہیں، وہ یید کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یید ایسا بالکل نہیں کرے گا۔ سنگورتکین کہتا ہے، نویان جسے اگدے نے اپنی فوج سے نکال دیا ہے، وہ کیسے اتنے بڑے کھیل کا حصہ بن سکتا ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں، ابھی بھی آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کہ نویان کے پیچھے کون ہے؟ تغتکین کہتا ہے، امیر سعادتین ہے۔ دھندار کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تغتکین بے؟ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ تغتکین کہتا ہے، مجھے امیر سعادتین کے ایک بھی لفظ پر یقین نہیں ہے۔ اور یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔